بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. أخرجه البخاري. الفاظ معنی اس حدیث کے لکھ لیجئے سب سے پہلے. تعیسہ، تعیسہ یہ باب فتحہ اور سمیہ دونوں سے آتا ہے. باب فتحہ اور سمیہ سے. ہمارے پاس جو حدیث میں ہے وہ سمیہ سے استعمال ہوا. تعیسہ یا تعسو، یا فتحہ سے تعسہ یا تعسو. مصدر اس کا ہے تعسن اور تعسن. تعسن عین پر جزم کے ساتھ، اور ایک مصدر عین پر زبر کے ساتھ. تعسن اور تعسن معنی ہے اس کے ہلاک ہونا. معنی کیا ہے اس کے؟ ہلاک ہونا. یا ایک معنی ہے اس کا پھسلنا. پھسل کے جو گر گئے نا، گر جاتے تو بولتے ہیں نا پھسل کے گر گئے، تو اس کو بھی بولتے پھسل کے منہ کے بل گرنا. ہلاک ہونا یا پھسل کے منہ کے بل گرنا، یہ تعیسہ کا معنی ہے. باب فتح اور سمیہ سے لکھ لیا اب. اس کے بعد عبد الدیناری. عبدن کے معنی ہم تفصیل سے لکھ لیے ہیں پیچھے. الدینار یہ لفظ ہمارے سامنے ہے، تو آپ اس کو، اس کا فعل جو ہے باب تفعیل سے آتا ہے. باب تفعیل سے دینار کا فعل دنر. دنر یدنر دینارا. دنر یدنر، عفوا دینارا نہیں، تدنیرا. عفوا مصدر کیا ہوگا؟ تدنیرا، تفعیل کے وزن پر. دینار تو اسم ہے وہ. جی، دنر یدنر تدنیرا، باب تفعیل سے. معنی ہے اس کے دینار بنانا. دینار بنانا. جی، دینار یہ اسم ہے، اس کی جمع ہے دنانیر. الحمدللہ. دینار اسم ہے، اس کی جمع کیا ہے؟ دنانیر. دنانیر سونے کا سکہ. سونے کا سکہ کے معنی ہے سونے کا سکہ. دینار کس کو کہتے ہیں؟ سونے کے سکے. جی، اصل میں یہ لفظ فارسی کا ہے. فارسی سے یہ لفظ عربی میں لے لیا گیا، معرب اس کو بنا لیا گیا. اصل جو یہ لفظ تھا وہ فارسی کا لفظ تھا، عبد الدینار. اس کے بعد ہے والدرہمی. درہم، درہم یہ جو لفظ ہے اس کا فعل رباعی مجرد ہے. اس کا فعل رباعی سے بہت کم افعال آتے ہیں، اسی میں سے یہ ایک فعل بھی بن سکتا ہے اس کا. درہم، کیونکہ دال را ہا میم یہ چار حروف جو ہیں اس کے اصلی حروف ہیں. اصلی حروف ہیں سب اس کے چار حروف. تو چاروں رباعی مجرد سے آتے ہیں، ثلاثی سے نہیں آتے، کیونکہ تین نہیں ہیں، چار حروف ہیں. تو درہم یدرہم، جیسے فعل ہے نا دحرج یدحرج، یا پھر زلزلہ یزلزل. زلزلہ جو فعل ہے، دحرجہ جو فعل ہے رباعی سے آتا ہے. ویسے ہی درہم یدرہم. درہمتن، درہمتن مصدر اس کا. معنی اس کے ہوں گے درہم دینا. درہم دینا، کسی کو درہم دینا. اور جو لفظ
ہمارے سامنے حدیث ہے، وہ اسم کے طور پر ہے درہم. درہم جو ہے، درہم ہمارے سامنے ہے، تو اس کو، درہم کو درہم بھی پڑھتے ہیں. درہم یعنی ہاں پر جو زبر ہے اس کو زیر کے ساتھ، درہم کو درہم بھی پڑھتے ہیں. اور ہاں کے بعد الف بھی بڑھا سکتے ہیں، درہام. درہام، ہاں الف زبر ہاں، درہام. تو تین طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں، درہم، درہم اور درہام. اس کی جمع ہے دراہم. دراہم، دال را الف آمیم، دراہم. درہم کی جمع دراہم. چاندی کا سکہ، معنی کیا ہے اس کے؟ چاندی کا سکہ. جی، چاندی کا سکہ. اصل یہ جو لفظ تھا وہ یونانی لفظ تھا، یونانی زبان سے لیا گیا لفظ ہے. دینار فارسی زبان سے لیا گیا ہے، درہم یونانی زبان سے لیا گیا لفظ ہے، یہ عربی میں استعمال ہوا ہے. چاندی کا سکہ. اس کے بعد ہے لفظ القطیفۃ. القطیفۃ یہ جو لفظ ہے، اس کے یعنی فعل آپ چھوڑ دیجئے، فعل مت لکھیے. فعل لکھیں گے تو بہت ہو جائے گا، وہ صرف اتنا لکھ لیجئے. قطیفۃ جو لفظ ہے ہمارے سامنے، قطیفۃ، اس کی جمع ہے قطف. قطف. قطیفۃ یہ جیسے حدیث میں لفظ ہے وہ لکھ لیجئے، وہ سنگل ہے. اس کی جمع ہے قطف. قاف، قا، فا. قطف. قاف، قا، فا. قطف. ایک اور جمع اس کی ہے قطائف. قطائف. قاف، قا، الف، قطا، حمزہ، فا، اف. قطائف. جی، ایک جمع قطف اور ایک جمع قطائف. قطیفتن کی جمع قطف اور قطائف. معنی کیا ہے اس کے؟ چھورا دار چادر. چھورا دار چادر. چادر ہے نا، چادر، بیڈ شیٹ یا کیا کہتے ہیں اس کو، چادر. سمجھ میں آئے نا آپ لوگ، چادر تو سمجھ میں آتا ہے سب کو. تو چھورا دار چادر ایک طرح کی خاص چادر ہے وہ، اس کو کہتے ہیں القطیفۃ. اس کے بعد وَإِن لَّمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ. إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِن لَّمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ. إن أعطي، أعطيہ جو فعل ہے، أعطيہ وہ اگر آپ ثلاثی سے لکھیں گے باب نصرہ سے، عطا یعطو. عطا یعطو ثلاثی سے لکھیں گے تو عطا یعطو باب نصرہ سے مصدر ہوگا عطون. عطون، عین طا واو الف، عطون. معنی اس کے ہوں گے لینا. لینا. اور اسی کو آپ مزید فی میں اگر لے کے جائیں گے، جیسا کہ حدیث میں مزید فی سے استعمال ہوا، تو باب افعال سے جب استعمال کریں گے، اعطا، اعطا یعطی اعطاء، اعطا یعطی اعطاء. باب افعال سے اس کے معنی ہوں گے دینا. ثلاثی سے پڑھے ہم لینا، مزید فی سے اس کے معنی ہے دینا. جی، تو یہ ہو گیا. اس کے بعد یرضا ایک لفظ ہے، رضیہ یرضا، یہ ہم پڑھ لیے پہلے ہی حدیث. رضا الربی، رضا اللہ فی رضا الوالدین، اس میں حدیث میں پڑھے تھے وہ.
تفصیل سے. اور یہاں پر ان ہے، ان کے بارے میں تھوڑا سا لکھنا ہے. ان جو ہے یہ ان حرف شرط ہے. یہ تین طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے، اب لکھ لیجئے. حرف شرط ہے، دو فعلوں کو جزم دیتا ہے. دو فعل کے اوپر آتا ہے اور دونوں کو جزم دیتا ہے حرف شرط کے طور پر جب استعمال ہو. جی، جیسے مثال کے طور پر ان تضرب اضرب، اگر تم مارو گے تو میں بھی ماروں گا، اس طرح. ان تضرب اضرب تو حرف شرط ہوتا ہے اس وقت، اور دو فعلوں کو بھی جزم دیتا ہے. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا جو ہے یہ حرف نفی بن کر آتا ہے. حرف نفی یعنی ماں کے معنی میں، ماں نافیہ جو ہوتا ہے نہیں کے معنی میں، حرف نفی بن کر بھی آتا ہے. اور اس وقت جملے اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. جملے اسمیہ پر داخل ہوتا ہے. اور بعض نحویین کے پاس جو ہے وہ لیسا کے معنی میں آتا ہے. عفواً لیسا کے عمل کرتا ہے. ایسا کا عمل حرف نفی ہے، جملے اسمیہ پر داخل ہوتا ہے نارمل نفی کے معنی میں، لیکن بعضوں کے نزدیک وہ لیسا کا عمل کرتا ہے. لیسا کا عمل کیا ہے؟ جیسے اپنے اسم کو رفع دینا اور اپنی خبر کو نصب دینا. جی، کانا و اخواتها ہے نا، اس میں لیسا ہے نا، وہی لیسا کا عمل. مثال کے طور پہ ان احد خیرن من احد الا بالعافیہ. ان احد خیرن، اگر کوئی بھی شخص کوئی بھلائی کرے گا، اس طرح. یا یہاں پر ان ماں کے معنی میں ہے نا، نفی کے معنی میں. ان احد خیرن، کوئی بھلائی کا کام ایسا نہیں ہے، الا بالعافیہ، کہ اس میں عافیت ہے، خیر ہے. تو ان احد خیرن یہاں پر ان نفی کے معنی میں ہے، نہیں ہے، کوئی خیر کا کام نہیں ہے. احدن کو وہ رفع دیا اور خیرن کو نصب دیا. اور اسی طرح وہ بسا اوقات جملے فعلیہ پر بھی داخل ہوتا ہے. ابھی ہم جملے اسمیہ کا پڑھے، جملے فعلیہ پر بھی داخل ہوتا ہے. جیسے قرآن میں ہے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، میں نہیں جانتا. ان ادری، میں نہیں جانتا. ما ادری جیسے کہتے ہیں نا، لا ادری ما ادری، ویسے ان ادری بھی کہیں گے تو میں نہیں جانتا، اس طرح سے. اور ایک ہے ان، وہ انا. انا جو ہے، انا، انا کے بارے میں ہم لوگ پڑھے تفصیل سے. انا کا مخفف ہوتا ہے وہ، انا کا مخفف کر کے اس کو ان پڑھا جاتا ہے، لیکن اس وقت وہ صرف لکھا جاتا ہے زائد طور پر. زائد ہوتا ہے وہ، زائد ہوتا ہے اس وقت، کوئی اس کا معنی نہیں ہوتا، صرف تاکید کے طور پر جملے میں لکھا جاتا ہے. جیسے ما ان زیدن قائمون، ما ان زیدن قائمون، زید کھڑا ہوا نہیں ہے. ما زیدن قائمون ہے وہ صرف، ان وہاں پر زائد طور پر لکھا گیا ہے، بس اتنا ہی. یہ ہے ان کے بارے میں چھوٹی سی تفصیل. اور ایک لفظ تھا ایسا جس میں ان لم یعطا لم یعطا، لم. لم یہ جو ہے، لم، اس کے بارے میں لکھ لیجئے. لم یہ حرف جزم ہے. حرف جزم یعنی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اس کو جزم دے کر فعل مضارع کا معنی ماضی منفی میں کر دیتا ہے. ماضی منفی کا معنی ہو جاتا ہے. جیسے لم یاکل، لم یشرب، جزم دے دیا اور معنی کیا ہو گیا؟ نہیں کھایا. جیسے ما اکلا، ما شریبا ہے، ویسا معنی لم یاکل لم یشرب میں ہو جائے گا. اور لم پر کبھی حمزہ استفہام داخل ہوتا ہے،
تو اس وقت جو ہے وہ توبیخ کے معنی میں آتا ہے. جی. جیسا کہ مثال کے طور پر علم علم تأکل، کیا تم نہیں کھاؤ گے. اس طرح علم اقل لک، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا. زجر اور ڈانٹنے کے لیے آتا ہے وہ. جی. خیر، اور بھی تفصیل اس کی تھوڑی سی ہے، تھوڑی اتنا کافی ہے انشاءاللہ. بس وہ بتانا آپ لوگوں کو مقصود تھا. حدیث کی الفاظ مانے ہیں مختصر سے، اور حدیث کی تشریح میں کچھ بھی نہیں ہے. حدیث تو بخاری کی ہے، بالکل صحیح ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے. حدیث صرف اتنی ہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفتی، ہلاک ہو جائے دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، اور سرے دار چادر کا بندہ. یعنی جنگ وغیرہ میں جو مال غنیمت آتا تھا اس میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانٹتے تھے، دیتے تھے. تو کسی کو کچھ ملتا تھا اور کسی کو کچھ نہیں ملتا تھا. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے دینار کا بندہ، درہم کا بندہ اور چادر کا بندہ. یعنی درہم و دینار چادر کا بندہ مطلب کیا کہنا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آگے فرما رہے ہیں ان اعطی رضیہ، اگر اسے دیا جائے تو راضی ہو جاتا ہے، وَإِن لَمْ يُعْطَى لَمْ يَرْضَى، اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقین کے بارے میں یہ چیز جو ہے بتائی گئی کہ جو بھی مال آتا غنیمت کا مال یا جنگ سے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو دیتے تھے تو یہ خوش ہو جاتے تھے، بڑے خوش ہو جاتے تھے. کہ اگر ان کو کچھ بھی نہ دیا جاتا، درہم و دینار یا کوئی چادر ہی صحیح انہیں نہ ملتی، ان کے حصے میں نہ آتی، تو یہ ناراض ہو جاتے اور ناخوش ہو جاتے، جو کہ منافقین کی خصلت ہے. جیسا کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو صدقات اور مال آپ جب تقسیم کرتے ہیں تو آپ پر تان کرتے ہیں، آپ کے اوپر بری باتیں کرتے ہیں کہ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. جب آپ ان کو کچھ دیتے ہیں تو آپ سے راضی ہوتے ہیں، اور جب آپ ان کو کچھ نہیں دیتے تو آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو یہ منافقین کی خصلت ہے. بتانا اس حدیث میں یہی مقصود ہے کہ مومن کی نشانی اس طرح نہیں ہوتی. مومن تو ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول سے خوش رہتا ہے، چاہے وہ کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو. منافق جو ہے صرف اچھے حالات میں، بہتر حالات میں اس طرح کرتا ہے، اور جب کبھی کوئی برائی آئے، کچھ نہ ملے یا اس طرح کے حالات ہو تو وہ جو ہے یعنی ناراض ہو جاتا ہے. تو یہ صفت سے ہم کو بچنا ہے. بس اس حدیث میں یہی بتلایا گیا ہے، اور اس حدیث کا یہی مختصر سا خلاصہ ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ یہیں پر اکتفی کرتے ہیں انشاءاللہ. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.